نبی امتیازی حیثیت اماں جان کو دیگر تمام ماؤں پر، اماں حوا، اماں سارہ، اماں ہاجرہ، ماں مریم، ماں خدیجۃ الکبریٰ، ماں حفصہ، ام سلمہ، ماریہ قبطیہ، سیدہ جویریہ، صفیہ، حفصہ، حضرت سودہ، حضرت زینب، ام سلمہ، ام حبیبہ، یہ ازواج مطہرات ہیں۔ اللہ کمی پیشی معاف فرمائے جو ایک آدھا نام رہ گیا ہو۔ مقام زوجیت سب کا برابر ہے، لیکن ماں کو جو نو انعامات ملے ہیں، ماں حوا سے لے کر ماں خدیجہ تک کسی ماں کو وہ مقام نہیں ملا۔ حضور کے بستر پر بیٹھی ہوتی، جبرائیل اللہ کا قرآن لے کے وہی لے کے آ جایا کرتا۔ 3 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام جن کی تصویر کپڑے میں لے کے آئے کہ اللہ کے نبی اے کڑی دیکھو پسند ہے، یہ اللہ نے رشتہ آپ کے لیے پسند کیا، کسی عورت کی تصویر نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام گود میں دھڑ، سینے پہ سر رکھ کر دنیا سے تشریف لے گئے، کسی عورت کو سوائے عائشہ کے یہ مقام نہیں ملا۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے منہ کا جھوٹا مسواک کملی والا آخری وقت میں منہ میں لے کے گیا، یہ بھی مقام کسی عورت کو نہیں ملا۔ یہ عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور نے ان سے 2 باتیں فرمائی تھی، اگر مائیں سن لیں توجہ، اور آپ بھی ذرا غور کیجئے۔ 2 باتیں فرمائی تھی، عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے؟ جی یا رسول اللہ۔ کیا فرمایا تھا؟ رات کو جاگا کر، دن کا روزہ رکھا کر۔ جی میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا عائشہ جنت 3 مرتبہ فرمایا جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے جی۔ فرمایا اس وقت تن سے کپڑا نہ اتارنا جب تک تیرے کپڑے پہ پیوند نہ لگ جائے، اتنا نہ گھس جائے کہ پہننے کے قابل نہ رہے۔ عائشہ میں محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے کے جاؤں۔ اور یہاں عورتوں میں گھر کے اندر بنیادی جھگڑا یہ ہے، کپڑے نہیں بنے، عید سرتے آگی، کپڑے نہیں بنے۔ مرد نے کفن تو پہن لیا لیکن اس کے کپڑے پورے نہیں ہوتے۔ آپ نے مجھے بٹھایا اسی وقت ہے کہ 11:15 ہیں اور اللہ کا حکم ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، بندے رات آرام کی ہے اور دن کاروبار کا ہے۔ جب اللہ کے اصولوں کو دائیں بائیں کریں گے تو اللہ پاک ہمارے ترقیوں کے راستوں کو روک دیں گے۔ اللہ کے نبی رات کا عمل عشاء کی نماز کے بعد مختصر ہوتا اور آپ نیند کو ترجیح دیتے۔ سارے نبیوں کے سردار عشاء کے بعد لمبی عبادت کرنے سے آپ نے منع فرمایا تاکہ عشاء پڑھ کے جلدی سو، تہجد میں اٹھنے کا موقع مل جائے۔ رات میں بھی مظفر گڑھ کے علاقے میں تقریباً 2:30 بجے فارغ ہوا تو محترم صاحب وہ 6 دفعہ اٹھایا، فجر فجر فجر۔ میں نے کہا کوئی کسر رہ گئی؟ جو دنیا کے اندر پاکستان سے باہر چلتا ہے، خدا خوفی لوگوں کو، اس کی فجر نکل جاتی ہے، تو بتاؤ امام الناس، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے بھائی ذمہ داری سے۔ اگر فجر پڑھ سکتے ہیں تو گفتگو تھوڑی سی کر لیں، ورنہ بھائی اپنے اپنے گھروں کو جاؤ، ہم نہیں کسی کا بوجھ برداشت کر سکتے۔ اور ایک میرے سے لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب اجازت دے تو تصویر بنا لیں۔ میں نے کہا یہ بغیر اجازت کے بناؤ، کہ قیامت کی اللہ کو تم نے جواب دینا، میرے جواب کوئی نہیں دینا میرے بھائی۔ تو 36 لوگوں نے گھر کے اندر تصویریں بنائی ہیں، میں تو استغفار کرتا رہا۔ میں نے کہا بیٹے جواب تم نے اللہ کو دینا، میں نے کوئی نہیں دینا۔ کس کا دل نہیں کرتا اخباروں میں آنے کو، کس کا دل نہیں کرتا موبائل میں؟ یہ ایک ریکارڈ ہے، کیونکہ اس وقت 2 نمبری اور فیک بہت چل رہا ہے، اس لیے آن دی ریکارڈ گفتگو ہوتی ہے اور پوری دنیا کے اندر جاتی ہے۔ 95 ممالک کے اندر الحمدللہ فقیر کو سنا جاتا ہے، 10 لاکھ لوگ ایٹ اے ٹائم اسے سنتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو میں ایسی گیری اخلاق سے بات کرتا ہی نہیں، معاشرت پہ تھوڑا بہت بولتا ہوں، یہ بھی نظرات کی تقریروں کو یاد کر لیں، ورنہ ہمارے اندر کیا کمال رکھا ہو۔ تو ایک بات فرمائی تھی عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتے تو کپڑے کی طلب نہ کرنا جب تک گھس نہ جائے، اتارنا کوئی نہیں۔ اور دوسرا عائشہ قیامت کے دن جب سارے اللہ کے سامنے سے گزریں گے تو بھی گزرے گی، میری بیوی ہونے پہ گھمنڈ نہ کرنا، عائشہ ذرا خیال سے گزرنا۔ جس سے اللہ نے جرح کر لی، یوں کہہ دیا یہ کام کیوں کیا تھا؟ عائشہ قسم اس رب کی اس کے قبضے میں میری جان ہے، جس سے اللہ نے پوچھ لیا نا یہ کیوں کیا تھا، اسے جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ عائشہ یہ جو بابے صابے جوان کہتا ہے ربا ہن تو انصاف کرنا، یہ انصاف ہو نہیں رہا؟ کہتے نہیں ربا معاف کر دے، مولا انصاف کر، وہ کر رہا ہے۔ فصلوں پہ گھمنڈ کر کے بیٹھے، پیداوار 65 من سے آئی 35 پر، انصاف ہو گیا۔ مال ڈھور ہونے کا چلو یار اچھو نہیں تے جانور، اور لوگوں نے خیر اٹھا رکھی تھی، کب تک وہ برداشت کرے یار؟
عام آدمی چوری صاحب قربانی نہیں کر سکتا تھا. کوئی طریقہ ہے, کوئی شرم ہے؟ 10-10 لاکھ روپے کا جانور قربانی دا مول کوئی نہیں ہوتا تو بندہ بیچ کے دے دے, پھر قربانی دا مول نہیں ہوتا. ڈر نہیں لگتا اللہ سے؟ میں امیر لوگوں سے کہتا ہوں چھوڑ دو مہنگی قربانی کرنا, 1,00,000-1.25 کی 10 قربانیاں کرو تاکہ لوگوں کو زیادہ گوشت سے فائدہ حاصل ہو. کس کو دکھا رہے ہو؟ اسے ہے اس چیز کی ضرورت؟ قصور آپ کا بھی ہے. شوق دا مول کوئی نہیں ہوتا, ننگے ہو جاؤ کپڑے اتار دو, شوق ہے. تمہارے شوق نے غریبوں کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. اللہ دے رہا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم, اللہ پاک دے رکھا ہے. واشکروا اللہ, اس کا شکر ادا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ غریب کا دنیا کے اندر معاشرے کے اندر بچی بیانا, غریب کا رات کو بستر پہ سونا مشکل ہو جائے. الدین نصیحہ, ایک نصیحت ہے. میرے نبی نے زندگی کے ہر وہ موڑ پر امت کا ساتھ دیا ہے کہ جہاں امت پریشان ہو, اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کا کردار ایسا دکھایا کہ پریشان نہ ہونا, دنیا کو نہ دیکھنا, دنیا بنانے والے کے حبیب کو دیکھنا. بیٹی کی شادی, باپ بوڑھا ہو جاتا ہے, بیٹی کی شادی نہیں کر سکتا, بچے کی نوکری نہیں رکھ سکتی, یہ شوق ہے. 3 نوجوانوں کے اس وقت مشن ہے, مکان بن جائے, گاڑی پاس آ جائے, پیسہ کھلا میری جیبی چوبے تک چنگی کڑی مل جائے. اور گھر کے اندر یہ ہے نہیں ماربل لش بش ہو رہا ہے, پیسہ بھی بے شمار ہے, لڑکی بھی خوبصورت مل گئی لیکن سکون نہیں, نہ مکان میں, نہ پیسے میں, نہ عورت میں. شکل ویکھ کے کہتا جدر میں تیری شکل ویکھنا بس میں نے ہول اٹھتا ہے, میں مر جاواں. اوہ اسے تو بھائی تو سونے کے تاج پہنا کے لایا تھا, اسے لانے کے لیے تو 1000 آدمی کو دعوت ولیمہ کیا تھا. میاں چنو کے اندر آپ کو گاڑی کوئی پسند نہیں آئی, آپ نے تو گاڑی ملتان اور لاہور سے اپنی برات کے لیے منگوائی تھی, اس کو لانے کے لیے. بینڈ والے کہاں سے آئے تھے, لاکھوں روپے آپ نے لگا دیا تھا, آٹو بچوں کے نعرے, خانے بال سے ٹینٹ سروس والے شہر میاں چنو سے آئے تھے اس کو لانے کے لیے کہ آئے گی میرا نصیبہ جگائے گی. ایک دن اس نے گھر میں آیا, یوں کر کے دائیں بائیں دیکھا, اس کی ایسی نظر لگی کہ میرا گھر ہی اجڑ کے رہ گیا. نہ پھر میری ماں سے بنی, نہ میری ابا سے بنی, نہ بھائی سے بنی, نہ بہن سے بنی. یہ معیار ہے آپ کا ازواجی زندگی کا؟ جتھے چلو جاؤ کوڑی سونی نے بھی, کوڑی سونی نہیں, منڈے میں کون سے ہیرے لگے ہوئے. بزرگو خبردار, کسی غریب کے گھر جا کے نہ کرو کوڑی سونی نہیں. اس کے باپ کے کلیجے پہ جو تیر لگتا ہے, رب کعبہ کی قسم, قبر میں جانے کے بعد بھی وہ زخم نہیں بھرتا. رشتہ کرانے والوں کبھی مت کہا کرو کہ تیری تھی انہوں نے پسند نہیں آئی, اور نہ یوں کیا کرو, ہاں پسند تے بڑی سی پر چاچا نے زور دیتا اوتھے انہوں نے منگ لی. بس ڈھا دے مندر ڈھا دے جو کوئی ڈھیندا آئی, دل نہ کسی دا ڈھاویں سینا, رب دلاں چ رہندا ہے. سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, پتہ نہیں میری گفتگو آپ کو اچھی لگ رہی ہو گئی یا نہیں, سلطان الہند رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بدو ایک گاؤں سے دیہاتی آیا, پاؤں پہ مٹی, چمڑے کے جوتے میں گارے بھرے پڑے, سر کے اوپر گٹھڑی اٹھائی ہوئی, اس کے اندر ساگ تھا اور مکئی کی روٹی تھی. حضرت کے سامنے لا کے گٹھڑی کھول دی, کہا جی سارا رات پکتا رہا, بیوی تہجد پڑھ پڑھ کے روٹیاں پکاتی رہی, آپ کے لیے لایا ہوں. آپ روزے سے بیٹھے تھے اور مرید اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. فرمایا سنگتیو آ جاؤ. فقیر بڑی دوروں روٹی لے کے آیا, 4-5 نے اشارے کیے, حضرت جی کسی نے کان میں کا روزہ ہے. فرمایا چپ کر جا. دسترخوان لگا, روزہ توڑ دیا نفلی. مریدوں سے کہا تو سکھاؤ. وہ کہنا کیڑا پیر ہے, ساگ دے مگر, ہاں جی مکھن دے پیڑے مگر روزے ہی چھڑ بیٹھا. کھانا کھا چکے, وہ ہنستا رہا, کھانا کھاتے رہے. انہوں نے کہا جی بھر گیا کہ اور کھاواں؟ انہوں نے کہا رج گیا جی ماشاءاللہ, تسی نہیں کھادا میں کھادا, کھا تسی رہی سی, پیٹ میرا بھر گیا. غریب کی دعوت کو قبول کیا کرو, یوں نہ کہا کرو پتر تو چلا جا, میں کی کروں گا جا کے. چودھری دعوت کہندا نہیں یار جانا پینا, کتنے نہ کتنے ملاقات ہو جائے گی. ہم بہت دور ہیں اخلاق اور کردار میں, اپنا ماضی ٹٹولیے اور ہر روزانہ ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے آگے روئیے, تاکہ موت سے پہلے تمام گناہوں پر رویا جا سکے, تاکہ مرنے کے بعد قبر میں ہمیں رونا نہ پڑے. کس نے چپ نہیں کرانا؟
جب کھانا پینا ہو چکا تو وہ خادم دعائیں دیتا خانقاہ سے باہر نکل گیا. مودی کہنے لگے بزرگا تیری کرامتہ کتنے گئیاں، تیری ولایت کتنے گئی؟ ذکر کے حلقے کانگے روزے ہی توڑ دیا. فرمایا ہاں توڑ دیا. سنگتیوں میرے پاس آؤ، اگر میں اسے انکار کر دیتا تو کیا کرتا؟ کہتا رکھ دے پھر کھا لوں گا. اس کی وہ پیار وہ خوشی نہ رہتی جو موجودہ کھانے کے اوپر رہی. اگر میں کہتا جاؤ میں کوئی نہیں کھانا، میں روزہ رکھے، بتا دل ٹوٹتا کہ نہیں ٹوٹتا؟ کہا جی. کہ پھر میں نے پورا قرآن پڑھا، میں نے حدیث ٹٹولی، اللہ کی قسم روزہ توڑنے کا کفارہ تو نظر آیا، دل توڑنے کا کفارہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا. دین النصیحہ کہاں ہے نصیحت؟ بتاؤ منبر پر. خطیب کو دعوت ہی پوری نہیں ہوتی. خطیب پاکستان شعلہ بیان. مجھے بتاؤ کہاں آگ لگانی ہے؟ بتائیے کس گھر میں لگاؤں؟ ہے کوئی گھر بجھا ہوا؟ باپ بیٹے کے تعلق مجھے بہت سارے مولانا رشاد صاحب دارالعلوم کبیر والے کہنے لگے اتنا روتا کیوں ہے؟ میں نے کہا کسی دن بیٹھ جانا. سراج العلوم کا جلسہ ہوا، رب نواز صاحب مولانا نے گھنٹہ بیان سنا، اگلے دن اسپتال چلے گئے. کہنے لگے تو نے دل ہی ہلا کے رکھ دیا. میں نے کہا چہرے میرے سامنے، مجھے ہنسی آتی. جوان بیٹا باپ کو یوں کر کے دیکھتا ہے، ہنسنے کا مقام. بیٹی کھلے بالوں لٹ لٹ کرتے باپ کے سامنے سے گزرتی ہے. باپ تو موت مانگ رہا ہے، یہ بچی کا اچھا سواگ مانگ رہا ہے. 10 بچوں کی ماں کہہ رہی ہے پتہ نہیں خرے کیڑا دن سی تیرے میں گلے لگ گئی ہیں، یا اللہ میری جان چلا دے. یہ ہنسنے کا مقام. دھوپ کے اندر چہرے جھلس گئے، ساری رات پانی دیتے ہیں فصلوں کو. جس بچے کو قدر نہیں ابھی نہیں معلوم، جب اس کے سر پہ بوجھ پڑے گا، روٹی کمانی پڑے گی نا، تب اسے پتہ لگے گا باپ کیا ہوتا ہے. بڑے بزرگوں برداشت کرتے رہو، کوئی بات نہیں، تمہیں اللہ بہت اجر دے رہا ہے. تمہاری آنکھیں گیلی گیلی دیکھ کر، ہر وقت آنکھوں میں پانی دیکھ کر، چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر بہت ترس آتا. با اختیار لوگ تھے، گاؤں سے گزرتے تھے، عورتیں دروازے بند کر لیے دیتے. بچوں کو مائیں ڈراتی تھی، چاچا آن لگ گیا، چودھری آ رہے ہیں. اب جس گھر کے اندر خدا کی قسم چودھری بیٹھ کے رو رہا اور کہہ رہا مولوی صاحب بس گزر رہی ہے، دعا کرو اللہ خیرہ نہ اٹھا لے، تو سمجھ لو کسی گھر سے اسے سکون نہیں مل رہا. میرے نوجوانوں، تمہید لمبی ہو رہی ہے. اللہ تمہیں ابھی زندگی کا اگر مرحلہ دے گا، جن کی شادی ہو چکی، جن کی نہیں، شادی ہو جائیں، ایک کام کرنا، زندگی سکھی گزارو گے. کبھی بیوی کی وکالت نہ کرنا، کبھی ماں کی نہ کرنا، کبھی باپ کی وکالت نہ کرنا، بلکہ ان کے درمیان محبت کا پل بن جانا، وکالت نہ کرنا. پھر وکیل کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں جیت جاؤں، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہرا دوں. پیار کا پل بننا، جو پیار کے بل بنا ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، وہ بڑی سرحدوں کو آپس کے اندر جوڑ دیتے ہیں. ان کے دلوں کے درمیان پیار کا بل بننا. ماں جو کہہ دے اے نہ کبھی اماں تو ہر وقت، اماں جو تو کہنی ہے اللہ دی قسم صحیح کہنی ہے، اماں جو تو کہنی ہے صحیح کہنی ہے. بیوی ماں جو تو کہہ رہی ہے صحیح کہہ رہی ہے، تو کہہ رہی ہے. لیکن بیوی کو مسکن اے تو میرا لیے دیکھ لے، اے سارے مسافر نے اسی بھی جانا تو جانا. برادری کی گئی، چاچے کی کہن گے، خاندان کی گئی. لیکن یوں تو مجھے کر دو ایسا مجھے یہ نوجوان میں مجھے داڑھی رکھتے نہیں، اے مجھے کس کو ڈرا رہے ہو؟ مجھے ڈراؤ نا، چپیڑ مار کے منہ توڑ دوں. اور میں نے گورو نا، ان کو گور کے دکھاؤ موچوں سے، بچی کو، ماں کو، بیٹی کو، بیوی کو، جس کے باپ نے اتنے سارے آنسو اس کی جھولی میں ڈالے اور کہتی یہ خیال کریں اور میرے کو رون جوگیاں اکھاں کوئی نہیں، یہ ہنجو دے رہے ہیں، یہ سبانی اسے اپنے جنازے کے کفن میں ساتھ لے کے جانا ہے. وہ تو مجبور بیٹھی ہے، ورنہ عدالتیں نہیں ہیں، اسے بھاگنا نہیں آتا. اپنے باپ کی عزت بچا کے بیٹھی، ورنہ کب سے تیرے جیسے گدھے کو چھوڑ کے بھاگ جاتی. میں نے پڑھا نہیں، ایک بہت بڑے اللہ والے سے سنا، اور میں عبدالحنان لوگوں کو ڈرایا کرو جا کے، اور یوں نہ کہا کرو مونچھوں کو یوں کر کے مروڑیں. میرے نبی نے فرمایا کیونکہ ہماری نسبت وائٹ ہاؤس سے نہیں، اسلام آباد سے نہیں، پارلیمنٹ سے نہیں، ہماری نسبت گنبد خضرا سے ہے. یہ پیغام اللہ کی قسم ہر حضور کے روزے میں پہنچ رہا ہے.
اور جتنی مرتبہ ہم نے درود شریف پڑھا وہاں پہنچ گیا اور وہاں سے ہمیں سلام بھی آ چکا ہے. کہ الحمدللہ. فرمایا مونچھوں کو یوں نہ مروڑنا. حضور نے فرمایا جو مونچھوں کو یوں مروڑتا ہے اپنی مونچھوں کو نہیں مروڑتا بلکہ میں محمد کی گردن کو پکڑ کے مروڑ دیتا ہوں. کیونکہ نوجوانوں آپ کا ہمارے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ ہمارے پاس اس وقت آتے ہیں جب جمعے کی نماز میں 5 منٹ رہ جاتے ہیں. ہم کیا کریں؟ سر کھپا کھپا کے تقریریں کر کر کے 1.5 گھنٹے کی تقریر گلے پھاڑ پھاڑ کے تھک جاتے ہیں. ابھی بھی ہماری تقریر چاولوں تک محدود ہے. ہاں گفتگو سننے کے بعد پھر بھی فجر قضا ہو جائے اور نماز جمعہ میں اللہ کسی کی شادی ہو عقیقہ ہو یا کوئی پروگرام ہو کہ یار تو سن اس قابل سمجھے کو نہیں تیری خوشیاں چاہ جائیں. کبھی خدا سے بھی کہا 8 دن مسجد میں نہیں آئے. ایک کی دعوت پر نہیں گئے کہتے اس قابل نے سمجھا خدا نے 8 دن نہیں بلایا تو اس قابل سمجھا نہیں کہ ہم نے گھر کے اندر بلایا. مالک کائنات آپ بتلائیے جب آپ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو رزق بند کر دیتے ہیں. فرمایا کوئی نہیں. الہ العالمین اس کے چہرے پر لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا نہیں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے. فرمایا نہیں الہ العالمین بتاؤ جب آپ کی کسی بندے سے ناراضگی ہوتی ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کھانا 3 کے بجائے 6 وقت دیتا ہوں لیکن اپنے گھر کے اندر اس کا داخلہ بند کر دیتا ہوں. میں نہیں دیتا سننے گھر کے اندر. میرے گھر کی دیوار کے پاس کھڑے ہو کے سگریٹ پی کے چلا جاوے گا پانی پی کے چلا جائے گا. اللہ اکبر. میں تو امیروں کی بات ہی نہیں کرتا. انہیں کاروبار سے فرصت نہیں پیسہ کمانے سے فرصت ہی نہیں. مجھے تو گولا گنڈا بیچنے والے پہ دکھ آتا ہے گول گپے بیچنے والے پہ دکھ آتا ہے. مجھے تو چھان بورا خریدنے بیچنے والے پہ دکھ آتا ہے کلفی بیچنے والے پہ دکھ آتا ہے. فروٹ کی ریڑھی لگانے والے پر بڑا ارمان ہوتا ہے جو نماز جمعہ کے بعد اس انتظار میں کھڑا رہتا ہے کہ نمازی آئیں گے میرا فروٹ میری کلفی لے کے جائیں گے. لیکن کتنا بد نصیب ہے نمازیوں کو کلفی تو کھلا کے چلا گیا لیکن خود گھر کے خدا کے گھر میں آ کے سجدہ کر کے خدا کو راضی نہیں کر کے گیا ہے. وہ بوئے پہ کھڑا نہیں آ سکتا. ہے کوئی ایسی ذات جس نے دکان پر بٹھا رکھا ہے کوئی ایسی ذات جس نے باتھ روم کے اندر بٹھا رکھا ہے کوئی ایسی ذات جس نے اوپر کبوتروں کی جگہ تجھے وہاں رلا رکھا ہے کوئی ایسی ذات جس نے بیل گاڑی میں جس نے تجھے مرغوں کی لڑائی کے اندر لگایا ہوا ہے. اور کوئی ایسی ذات ہے جس نے 12 بجے سے لے کر نماز جمعہ تک تجھے سجدے کے اندر لٹا رکھا ہے نا کوئی. ہر آدمی نگاہ اٹھاتا ہے کہ یار دیکھو زندگی اصل ان کی ہے. مسلمانوں کی طرف تو دیکھتے کوئی نہیں. مسلمانوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. مسلمانوں کی طرف تو توجہ ہی کوئی نہیں کرتے. کہتے ہیں ہمارے سے امریکہ والے اچھے ہمارے سے باہر والے بڑے اچھے ہیں. ہاں جی صاف ستھرا ہے وہ دھوکہ نہیں دیتے. اللہ اکبر. وہ صاف ستھرے لوگ ہیں وہ کرپشن نہیں کرتے وہ ملاوٹ نہیں کرتے. یہ صاف ستھرائی انہیں کیا بتلائے گی. اللہ اکبر. جو بیوی کو نہ پہچان سکے جو ماں کو نہ پہچان سکے جو بہن کو نہ پہچان سکے جو بیٹی کو نہ پہچان سکے جو بھائی کو نہ پہچان سکے. یہاں باپ 10 بچوں سے کہتے ہیں پترو کھاؤ موجہ کرو جب تک میرے میں سانپ باقی ہیں تم پہ پریشان نہیں ہونا دیں گے. انگلینڈ چلے جاؤ برطانیہ امریکہ چلے جاؤ اگر بیٹا ہے تو تجھے بھی کمانا پڑے گا. باپ ذمہ داری قبول نہیں کرتا. بیوی ہے تو تجھے بھی کمانا پڑے گا. ذمہ داری شوہر قبول نہیں کرتا. بہن ہے تو تجھے بھی کمانا پڑے گا. بھائی ذمہ داری قبول نہیں کرتا. میں پچھلے دنوں 3 ملکوں میں ہو کے آیا. لبنان میں شام اور عراق میں ہو کے آیا. اردن کے بارڈر پر فلسطین میں ہمارا داخلہ بند ہو گیا. ترکی میں جانا نہیں دیا. یقین جانو رب اکبر کی قسم ہے مدارس مساجد کا جال میرے عزیزوں مجھے بغداد شہر میں جہاں پیران پیر کی قبر پر حاضری ہوئی ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی قبر پہ حاضری ہوئی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ حاضری ہوئی. جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پہ حاضری ہوئی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ شہاب الدین سہروردی نقشبند کا امام ہے ان کی قبر پر. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اونو محمد رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین حضرت علی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حبیب ابن مزاحی رضی اللہ تعالی عنہ حجر بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ 1,20,000 اللہ والے آرام فرما رہے تھے. باب صغیر قبرستان ہے. جب ہلال حبشی رضی اللہ تعالی
تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری ہوئی، عبداللہ بن رواحہ کی قبر پر حاضری ہوئی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری ہوئی، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ حاضری ہوئی۔ یہ تو وہ لوگ تھے، حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ، عباسی خاندان کا بادشاہ مستعصم باللہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جن جن کے یاد ہیں ان اللہ والوں کی قبروں پہ حاضری ہوئی۔ اتنا ببرکت شہر ہے جو خدا پاک کی قسم امت کے وہ لوگ سو رہے ہیں جن کی وجہ سے دین پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے، لیکن اللہ کی قسم جو مدارس مجالس کا، جو مدارس اور مساجد کا جال مجھے پھیلا ہوا پاکستان میں نظر آیا، مجھے بغداد شہر کے اندر بھی نظر کوئی نہیں آیا ہے۔ جگہ جگہ پہ مسجد بن رہی ہے، جگہ جگہ پہ دینی مدرسہ بن رہا ہے، بچیوں کے لیے مدرسہ بنا دیا گیا، بنات کا مدرسہ بنا دیا گیا، بالغان کا مدرسہ بنا دیا گیا، دراسات دینیہ کا کورس کرا دیا گیا، حافظ بنانے کے لیے شعبے علیحدہ ہیں، قاری بنانے کے لیے شعبے علیحدہ ہیں، قرآن یاد کرنے کے لیے شعبے علیحدہ ہیں، ناظرے کے لیے شعبے علیحدہ ہیں، درس نظامی کا علیحدہ نظام ہے، درس حدیث کا علیحدہ نظام ہے، تخصص کا علیحدہ نظام ہے، خانقاہوں کا علیحدہ نظام ہے، اللہ کرنے کا علیحدہ نظام ہے۔ اور شکر کرو لوگو، خدا کا قرآن بھی باقی، محمد کا فرمان بھی باقی، یہ کہتے ہوئے شرم کیوں نہیں آتی کہ پاکستان میں کیا رکھا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے مدینے والا پاکستان میں نہیں، لیکن 24 گھنٹے اللہ کی قسم پاکستانی مدینے والے کی نظروں میں رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے میرے عزیزو، بیت اللہ پاکستان میں نہیں، لیکن بیت اللہ کو جو مالک ہے، مالک کائنات، ہر وقت اس کا امتی اس کی نظر رحمت میں رہتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، بیٹھے ہوئے ہیں اور لمبا آپ نے ہونکا بھرا، لمبی آپ نے ہو کی، ٹھنڈا سا سانس بھرا، صحابہ اکرام پریشان ہو گئے۔ قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کس چیز نے پریشان کر دیا؟ کیا کسی نے آپ پر انگلی اٹھائی؟ فرمایا نہیں نہیں۔ کملی والے بتا کسی نے گلی میں پتھر اٹھایا؟ فرمایا نہیں نہیں۔ کملی والے بتا کسی نے اونٹ کا اونچ ڈالا؟ فرمایا نہیں نہیں۔ رحمت والے نبی ٹھنڈا ہو کا کیوں بھرا؟ کیا آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ نہیں نہیں۔ سیدہ فاطمہ کے گھر کی پریشانی ہے؟ نہیں نہیں۔ حضرت زینب کی پریشانی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ سیدہ عائشہ کی پریشانی ہے؟ فرمایا نہیں نہیں۔ کملی والے بتاؤ پھر آپ کیوں پریشان ہو؟ پتہ ہے میرے عزیزو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا اللہ میں اپنے چاہنے والوں سے کب ملوں گا؟ صحابہ اکرام ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے، کہ رسول اللہ ابو بکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، عمر عثمان و علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت فاطمہ کے لال حسن و حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو ہریرہ بلال بھی بیٹھے ہوئے ہیں، امیر معاویہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ کملی والے آپ کے چاہنے والے ہم نہیں تو اور کون ہے؟ آپ نے آرڈر دیا، گردنیں ہمیں نے کٹا دی، بچے ہم نے یتیم کروا دیے، چمڑے ہم نے اڑوا دیے۔ کملی والے آپ کے چاہنے والے کون ہیں؟ کیا سمیہ نے اپنی شرمگاہ پہ برچی نہیں مروا لی؟ کیا زنیرہ نے لوہے کی آنی دسیاں مروا کے اپنی آنکھیں نہیں نکلوا لی؟ ابو قتادہ کی آنکھیں نہیں نکل گئی؟ کملی والے بتا کہ ہم تیرے چاہنے والے نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا تم میرے چاہنے والے نہیں، تم میرے صحابی ہو۔ یا رسول اللہ پھر آپ کا چاہنے والا کون ہے؟ فرمایا جب 15 میں جا کے کہہ دینا جو بن دیکھے مجھے کلمہ پڑے گا وہ میرے چاہنے والا بن گیا، میں محمد ان کے چاہنے والا بن گیا۔ ہم حضور کے چاہنے والے ہیں جن کی چاہت کہ میں ان سے کب ملوں گا، اللہ کے نبی ہماری مشتاق۔ پھر آپ نے اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھے گا، جو میرے ساتھ بیٹھ کے میرے سامنے کلمہ پڑھے گا، اسے ایک صحابی ایک ایمان والے کے برابر ثواب ملے گا۔ جو بغیر دیکھے کلمہ پڑھے گا اسے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ کے دائیں طرف سیدنا صدیق اکبر بیٹھے تھے، گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، رحمت والے نبی کے کان میں کچھ کہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ کیا فرمایا، کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا اس دور کے ایمان والے یا اس دور کے ایمان والے، کیا 1400 سال بعد والے ایمان والے 50 ایمان والے، یا اس دور کے ایمان والے 50 ایمان والے؟ آپ نے فرمایا صدیق تم نے مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھا، تم نے قرآن اترتا دیکھا، تم نے جبرائیل علیہ السلام کو آتے دیکھا، تم نے فرشتوں کا جھرمٹ دیکھا، تم نے بدر احد میں فرشتوں کی مدد کو دیکھا، جبرائیل تم نے وحی کے تقاضوں کو دیکھا، جبرائیل علیہ السلام تم نے میرے ابو بکر تم نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی، میرے ساتھ
ساتھ بیٹھ کے کھایا میرے ساتھ پہنا. اللہ اکبر. جاؤ 15 والوں کو کہہ دینا, میاں چنو والوں کو کہہ دینا, عبدالحکیم پیر محل والوں کو, پاکستان پوری دنیا کے میں بسنے والے مسلمانوں کو کہہ دینا, جو مجھے دیکھ کے کلمہ پڑھے اسے ایک ایمان والے کے برابر ثواب ہے, جو بن دیکھے کلمہ پڑھے گا اسے اس دور کے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب اللہ عطا فرمائے گا. جس دور میں صدیق عمر, اس دور کے 50 ایمان والوں کے برابر ثواب. علماء اکرام خوشی سے کھل اٹھے. علماء اکرام کی ہنسی میرے عزیزو روکے نہ رکی. اللہ والو بتاؤ کیا ہوا؟ فرمایا ٹھیک ہے, اس حدیث کی خوشخبری سے ہم صحابی تو نہیں بن سکے, لیکن جنت کے حقدار کملی والے نے بنا دیا ہے. کتنا بڑا مقام ہے. آج میرے عزیزو یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اللہ فرما رہے تھے سب سے پہلا مدرسہ مدینے میں بنا, یہ زمین پر سب سے پہلا مدرسہ مدینے میں بنا. اس سے پہلے بھی ایک مدرسہ بنا جو دار ارقم میں بنا. اس سے پہلے بھی ایک مدرسہ بنا جو خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں بنا. یہ اماں بڑی رئیسہ تھی, یہ اماں بڑی مالدار تھی, یہ اماں بڑی مدینے کی تاجرہ تھی. بڑے بڑے تاجر کاروبار کرنے کے لیے اماں خدیجۃ الکبریٰ سے ادھار لے کے جایا کرتے تھے. پیسہ اماں خدیجہ کا ہوا کرتا تھا. لوگ کمیشن پر اللہ اکبر مان لے کے جایا کرتے تھے کہ جو بچت ہوگی اس میں ہمارا کتنا حصہ ہوگا. آپ اپنے غلاموں کے ذریعے تجارت کیا کرتی تھی. بھائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب پاک پیغمبر کے عقد میں آ گئیں, آپ کے نکاح میں آ گئیں, زندگی کو 15 سال نکاح کے گزر گئے. اس وقت اللہ کا قرآن جبرائیل علیہ السلام لے کے آ گئے. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. خدیجہ ہی نے تو پہچانا تھا آپ کے سر پہ نبوت کا تاج سج گیا. خدیجہ ہی نے تو پہچانا تھا اللہ نے آپ کو اپنا لاڈلا حبیب بنا لیا. پھر قرآن کریم کا حکم آیا وانذر عشیرتک الاقربین. اب حبیبہ اٹھ جا, اوڑھنی اڑنے والے, مزمل مدثر کی چادر لے کے لیٹنے والے, اب آپ اٹھ جائیے. رحمت والے نبی نے فرمایا عرض کی اللہ میں کیا کروں؟ آپ مالک کائنات نے فرمایا اٹھ جا, اب یہ میرا پیغام اپنے رشتہ داروں میں پہنچا. رشتہ دار کون ہے؟ مکے کے سردار ہیں. رشتہ دار کون ہے؟ اونٹوں کے ریوڑ کے مالک ہے, بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہے. رشتہ دار کون ہے؟ جانوروں کے ریوڑ کے مالک ہیں. اللہ اکبر, اتنا بڑا ریوڑ اللہ. لیکن میرے عزیزو آپ کے میرے ہاں اس ریوڑ کی حیثیت ہے, اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے. کہ فرشتوں سے کہا تھا نا مالک کائنات نے کہ ابراہیم کو میں نے خلیل بنایا, اور رشتوں نے یوں دیکھا کہ اللہ اس کے اندر کون سی صلاحیتیں گھٹ سکتی ہیں, کیا اس کے اندر؟ اللہ نے کہا تھا جاؤ دیکھ لو. اللہ اکبر. اللہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریوں کا ریوڑ ہے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس اونٹوں کا ریوڑ ہے, ابراہیم علیہ السلام جانور چرا رہے ہیں. ایک فرشتہ کھیتوں میں آ کے بیٹھ گیا, اس نے کیا پڑھا؟ پڑھ لیجئے ساتھ, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پاک پیغمبر نے یوں دیکھا, بکریاں بھی چھوڑ دی, اپنی گائیں بھی چھوڑ دی. کہنے لگے کون ہے جس نے یہ کلمہ پڑھا؟ وہ فرشتہ انسانی شکل میں سامنے آ گیا. میں نے پڑھا جی. کہنے لگے ایک مرتبہ اور سنا دے. فرمایا اس کی قیمت لگے گی. کیا قیمت لگے گی؟ کہنے لگے یہ بکریوں کا ریوڑ میرے حوالے کرنا پڑے گا. کتنا میرے اللہ کا میٹھا نام ہے. آپ بھی ذرا زبان سے کہہ دیجئے اللہ, کہہ دیجئے اللہ, پھر کہہ دیجئے اللہ. اسے 4-5 مرتبہ دن میں لے لیا کرو, 100 مرتبہ تسبیح کے دانے پہ پڑھ لیا کرو. میں سب سے حضرات سے 5 وقت کے نمازیوں سے, جمعے کے نمازیوں سے کروں گا, بازاروں میں اللہ کا نام نہ بھولو, گھروں میں اللہ کا نام نہ بھولو. تم بازاروں میں خدا کو یاد کرو. خدا کی قسم اللہ میدان معاشر میں تمہیں یاد کرے گا, قبروں میں اللہ تمہیں یاد کرے گا, موت کے وقت خدا نہیں تمہیں بھولے گا. میرے عزیزو ہر ایک سے بغاوت کر لینا, دشمنی لے لینا, لیکن اللہ سے دشمنی نہ لینا, خدا سے ناراضگی نہ لینا. ہر بندہ موت کے وقت کہتا ہے جان دی کر اور معاف کر دے, لیکن اس کا انتقام تو اصل موت کے وقت ہی شروع ہوتا ہے. کون کہتا ہے قبر میں جا کے سکون ہوگا؟ اور نہ کوئی کہتا ہے قبر میں جا کے بالکل سکون ہو جائے گا. اللہ کی قسم قبر میں جا کے مصروف ہو جائے گا, بلکہ سکون نہیں ملے گا, مصروف ترین کر دیا جائے گا. نہیں یقین آتا جاؤ صبح جمعۃ المبارک ہے, فجر کی نماز کے بعد اپنے بھائی قبرستان میں چلے جانا. ابا سے پوچھ لینا کتنے سال ہو گئے سوئے ہوئے, رشتہ داروں سے پوچھ لینا, یار سے پوچھ لینا. اگر تو عمل اچھے کر کے گئے, ان کے جنازے اور ان کے چہرے بتلا رہے تھے جنتی ہیں, تب تو بسم اللہ
ورنہ جاؤ کسی کی قبر کا کنڈا کھٹکھٹا لینا، وہ بتائیں گے جب سے قبر میں اتارا فرشتوں نے میں کروٹ بھی بدلنے نہیں دیا ہے، فرشتوں نے میں سیدھا بھی ہونے نہیں دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مجھے ایک مرتبہ اور سنا دے، کہنے لگے بکریوں کا ریوڑ ہمارے حوالے کرنا پڑے گا، بکریوں کا ریوڑ دے دیا اللہ کا نام سننے کے لیے۔ وہ کہنے لگا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو اور مزہ آیا، کہنے لگے ایک مرتبہ اور سنا دے، کہ اونٹوں کا ریوڑ دینا پڑے گا۔ آپ نے سارے کا سارا اجڑ دے دیا، کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ کہنے لگے یار جاتا جاتا ایک مرتبہ اور سنا جا، کہ کچھ اور دینا پڑے گا، کہ بکریاں تھی وہ دے دی، میں نے جانور تھے وہ دے دیے، تن کا تولا مچولا میرے پاس رہ گیا، کہنا اس کا ہم نے کیا کرنا ہے، کچھ اور دے۔ وہ قربان جاؤ خلیل تیری دوستی پر، تیرے پیار پر، اللہ کی قسم یار اس کو کہتے ہیں جان مانگی جان دے دی، اولاد مانگی اولاد دے دی، بیٹا مانگا بیٹا دے دیا، گھر مانگا گھر دے دیا۔ کہ ابراہیم علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، کہو سجنا سجن تیویں نہیں کر دے، کہ کیا کروں، کہ ایک مرتبہ رب کا نام اور سنا دے، کہ نہیں نہیں کچھ دینا پڑے گا۔ واہ خلیل تیری یاری پر قربان جاؤں۔ فرمایا اتنا بڑا جانوروں کے جڑ لے کے کیا کرے گا، اکیلا تو سنبھالا نہیں جائے گا، اللہ اکبر ایسا کر مجھے مزدور رکھ لے، تیرے جانوروں کو میں چراؤں گا، گھاس پانی میں کروں گا، پانی میں پلاؤں گا۔ کہ ابراہیم معاوضہ کیا لے گا، کہ تیرے جانور کی نوکری کرنا میرا کام ہے، اللہ کا نام سنانا تیرا کام ہے، تو خدا کا نام مجھے سناتا جا، میں تیرے جانوروں کا کام کرتا جاؤں گا۔ فرشتوں نے بھی آسمان، اللہ اکبر، فرشتوں نے بھی آسمان کی طرف منہ کر کے کہہ دیا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اے مالک کائنات تو بھی سچا، تیرا یار ابراہیم علیہ السلام بھی سچا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، علامہ عبدالرحمن صدیقی صاحب، نعرہ تکبیر۔ 10 ذی الحج عید کی نماز پڑھ کر میرے عزیزوں لوگ کیا کہتے ہیں جلدی جلدی نمازیں پڑھو، سنت ادا کرنی ہے، اور جلدی جلدی کر لو سنت ادا کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ جلدی دکھانے والا کون ہوگا؟ جب کا فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پترا تیرے سے مشورہ کرنا ہے، پتر بھی پھر پتر تھا، اور وہ بھی بندے کا پتر۔ اللہ، اس نے یوں نہیں کہا پیوں میرا کھچک گیا کوئی دم تعویذ کرا دو، اس نے یوں نہیں کہا بھتیجے لوط علیہ السلام کے پاس لے جاؤ۔ پتر کو جب بتایا اللہ اکبر، اے میرا بچہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے تیرے گردن پر چھری چلا دی، تیرا گلا کاٹ دیا۔ پتر ہنسنے لگا، یوں نہیں کہا ابا بے وقوف ہو گیا، یوں نہیں کہا ابا جاننا آپ کا دماغی توازن معاذ اللہ خراب ہو گیا، یوں نہیں کہا ابا سٹھیائی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرا ربا جو تجھے رب نے حکم دیا وہ کر دے، پرواہ میری نہ کرنا، میری 13 سال عمر نہ دیکھنا، میری جوانی نہ دیکھنا، میری لال گالیں نہ دیکھنا، میرا حسن نہ دیکھنا، میری بیوٹی نہ دیکھنا، میری طرف سے پریشان نہ ہونا، رسی بھی لے کے نہ آنا۔ ابا جان اللہ اکبر، بندوں سے پیر بھی نہ پکڑوانا۔ پھر بیٹے کیا کرے گا؟ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا اللہ اکبر تو اس کا دوست بن کے دکھا، میں فرما برداری میں تیرا بیٹا بن کے دکھا دوں گا۔ بھائی ہاجرہ سے کہہ دیا میرے ابراہیم کو تیار کر دے، کہاں لے کے جا رہی ہے؟ اللہ اکبر، میں اپنے خاص دوست سے ملانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، مائی کو بھی پتا تھا خاص دوست کون ہے۔ وہ دوست وہ ہوتا ہے جو اندھیروں میں کام آئے، دوست وہ ہوتا ہے جو پریشانیوں میں کام آئے۔ ایسے دوست بناؤ، ایسے دوست بناؤ جو ہفتے کے بعد تیری میری قبر پر جا کر کو اللہ پڑھ سکیں۔ ایسے دوستوں سے میرے عزیزوں پرہیز کرنا جو تیرے مرنے کے بعد، میرے مرنے کے بعد جنازہ پڑھتے ہوئے ان کے ماتھے پہ بلا جائے۔ ایسوں کی یاری کا میں نے کیا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب لے کے نکلے، شیطان نے چھلانگ ماری مائی ہاجرہ کے گھر کے اندر، اے بی بی تینوں برتن دھون دی پئی ہے، پتہ تیرا لال کہاں گیا جو 86 سال رو رو کے جھولی پھیلا پھیلا کے تیرے گھر والے نے مانگا، کہاں ہے وہ تیرا لال؟ ہاں آنکھ کے گیا ہے کہ یار نو ملان گیا، کہ پتہ ہے تیرے گھر والے کا یار کون ہے؟ کہ اللہ، کہ پھر کتنے لے گیا؟ رسی بھی لے کے گیا، چھری بھی لے کے گیا، وہ دیکھ منا کی وادی میں تیرے بیٹے کے گلے پہ چھرا چلا رہا ہے۔ ماں نے دوپٹہ نہ اتارا، برقع نہ لیا، چادر لے کے ننگے پیر نہ دوڑی۔ اللہ اکبر، بیویوں کو آواز نہیں دی، آؤ محلے والیو، آؤ سہیلیو، ابراہیم علیہ السلام کو جا کے پکڑے، ان کے پاؤں پڑے، نا 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 نا، گھر کا پردہ ہٹایا، بوئے تک لوگے
ابراہیم 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 آج کیوں میرے سے بے وفائی کر کے چلا گیا؟ اے ابراہیم علیہ السلام بتا میں نے تیرا کہاں ساتھ نہ دیا؟ بواد غیر ذی زرع کے اندر تو مجھے چھوڑ آیا۔ ابراہیم حکم خدا کا تھا، تو نے کہا رہے میں 4 پہاڑوں کے دامن میں رہی، میں کالے پہاڑوں کے دامن میں رہی، پانی میرے پاس ختم ہو گیا، کھجوروں کا توسہ میرے پاس ختم ہو گیا، جھولی کے اندر تیرا لال لے کے سنبھالتی رہی، سینے کا دودھ میرے پاس ختم ہو گیا، میں صفا مروہ کے درمیان ننگے پیری دوڑتی رہی۔ آج میرے عزیزو ماربل لگا ہوا ہے، ٹھنڈا پتھر ہے، حاجی 7 چکر لگائے حاجی کا دم نکل جاتا ہے۔ ماں ہاجرہ تیرا کیا مقام ہوگا؟ جب ماں ہاجرہ نے یوں کر کے دوڑ کے دکھایا، فرشتوں نے کہا اللہ نے کہا فرشتوں اس جگہ پر نشان لگا دو، اس جگہ پر ہر نشان لگا دو، 15 سے کوئی جائے گا، میاں چنو سے جائے گا، میں کہوں گا بڈڑا ہے تو بھی، جوان ہے تو بھی، معذور ہے تو بھی، خبردار۔ جب مائی ہاجرہ نے دوڑ کے دکھایا تھا، تجھے بھی دوڑ کے دکھانا پڑے گا، دوڑ کے دکھانا تیرا کام ہے، رحمتوں کی برسات کر دینا میرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں کہنے لگے ابراہیم ابراہیم ابراہیم، کہنے لگے تو آواز کوئی نہیں جاندی، کہنے لگی اس کو نہیں سنا رہی، میں اس کو سنا رہی ہوں، ابراہیم ابراہیم۔ ہاں ہاں، اپنے دوپٹے سے ہنجوؤں کو صاف کر کے کہنے لگی ابراہیم ہر جگہ وفا کی، آج بے وفائی کیوں کر کے چلا گیا؟ ابراہیم ذرا مجھے بتاتا میں تجھے ماں بن کے نہ دکھاتی، میں تجھے اس کی بندی بن کے دکھاتی۔ ابراہیم ایک مردہ مجھے کہتا کہ بچے کو ذبح کرنے کا خدا نے حکم دیا، ابراہیم میں تجھے رسی نہ جانے دیتی بلکہ تیرے ساتھ خود جاتی۔ ابراہیم چھری تو چلاتا، بچے کے پیر پکڑ کے میں بیٹھ جاتی، ابراہیم گلے پہ چھری چلتی، اللہ اکبر، ابراہیم تو بسم اللہ اللہ اکبر کہتا، دامن پھیلا کے میں بیٹھ جاتی۔ اللہ لوگ جانوروں کی قربانی دیں گے، میرے پتر کی قربانی قبول فرما لے۔ فرمایا ہاجرہ ذرا کلیجہ ٹھنڈا کر، ہاجرہ ذرا آنسوں کو صاف کر، اللہ اکبر۔ اے ہاجرہ یہ کس نے کہہ دیا کہ میں اسماعیل کے گلے پہ چھری چلاؤں گا، میں تو اس کی نسل بساؤں گا اور آخر میں نام نبی جناب محمد الرسول اللہ لاؤں گا۔ اللہ اکبر، اے اللہ اکبر، اے ہاجرہ، اے ہاجرہ، کبھی اس کے چہرے میں ابراہیم چمکے گا، کبھی اس کے چہرے میں اسماعیل چمکے گا، کبھی اس کے چہرے میں آدم چمکے گا، کبھی نوح چمکے گا، سارے پھول دوستوں کا، سارے گلدستوں کا گلدستہ بناؤں گا، اس گلدستے کا نام محمد رکھ کے پورے عالم کے اندر سجاؤں گا۔ لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو کون آیا، میں کہوں گا دیکھو دیکھو کون آیا، آمنہ کا لال آیا، سونا نجپال آیا، رحمت للعالمین آیا، راحت العاشقین آیا، جنت کا وارث آیا، جہنم کے دروازے بند کرنے آیا، آنکھوں سے آنسو نکال نکال کر رو رو کر مجھے دکھا کر رب کائنات سے امت کو بخشوانے والا محمد آ گیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، نعرہ تکبیر۔ پھر دنیا کہے گی، کوئی ثناخانی، کوئی قصیدہ بردہ شریف لکھے گا، اللہ اکبر، کوئی اسم محمد پہ گفتگو کرے گا، کوئی ناموں پہ لکھے گا، اللہ اکبر، حاجنہ ایک وقت آئے گا اس کی نسل میں کھستی ایسی لے کے آؤں گا، اللہ اکبر، آب کوثر اس کے جھولی میں ڈال دوں گا، جنت اس کی جھولی میں ڈال دوں گا۔ پھر سنانے والا سنائے گا، سننے والے سنیں گی، سنانے والا کیا کہے گا؟ الف کہے گا اللہ کا پیارا آ گیا، با کہے گا بے سہاروں کا سہارا آ گیا، تا کہے گا تاجدار انبیاء آ گیا، سا کہے گا ثاقب سما آ گیا، جیم کہے گا جہالت کو دور کرنے والا آ گیا، ہا کہے گا حبیب خدا آ گیا، خا کہے گا خیر الورا آ گیا، دال کہے گا دکھوں کا مٹانے والا آ گیا، زال کہے گا ذخیرہ کائنات آ گیا، را کہے گا رحمت للعالمین آ گیا، زا کہے گا زمین و آسمان کا محور پہ کر آ گیا، سین کہے گا سرور کونین آ گیا، شین کہے گا شاہد و جہان آ گیا، صاد کہے گا صادق الامین آ گیا، زا کہے گا زامین جنت آ گیا، تا کہے گا طٰہٰ کی سیرت والا آ گیا، زا کہے گا ظلمتوں کا مٹانے والا آ گیا، عین کہے گا عبادتوں کا طریقہ بتلانے والا آ گیا، غین کہے گا غلاموں کو آزادی دلوانے والا آ گیا، فا کہے گا فخر تمنا کائنات آ گیا، قاف کہے گا قاسم کوثر آ گیا، کاف کہے گا کائنات کا محور پہ کر آ گیا، لام کہے گا لطف و عنایت کا پہ کر آ گیا، میم کہے گا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا، نون کہے گا نورانی زلفوں والا آ گیا، واو کہے گا وجہ تخلیق کائنات آ گیا، ہاں کہے
کہے گا ہدایت اور اس کا منبع آ گیا، یا کہے گا یثرب کو یعنی مدینہ منورہ کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کا مرکز بنانے والا آ گیا ہے۔ نہیں یقین آتا اللہ آپ کو مجھے مکے کی بھی حاضری نصیب فرمائے، کہہ دو نا آمین، اور مدینے میں حضور علیہ السلام کے دسترخوان کا مہمان بنائے۔ اے لوگوں اس شاہ کو تڑپ تڑپ کر درود شریف پڑھتے ہو، اللہ وہاں جا کے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے لوگوں میرے عزیزو دھوپ ہے، لو چلتی ہے، تیز ہوا کے تھپیڑے پڑتے ہیں، ماں کہتی پترا باہر نہ جا، گھر والے کو کہتی ہیں سر گھر کے اوپر گلا صافہ ڈال لے، سبزیوں کے اوپر گلا کپڑا ڈال لے، اور میں ٹھیک ہے یہ پاکستان کے اندر نظام چلے گا، چنو کے اندر نظام چلے گا، تمہارے گاؤں میں نظام چلے گا، آندھی سے بچو، لو سے بچو، ہاں ہاں جب ہوا چلے ذرات اڑے، کالے رنگ کا چشمہ لگاؤ، اپنی آنکھوں کو بچاؤ، گرے بال بٹن کر بند کرو، ڈاکٹر کہیں گے گردن پہ کپڑا ڈالو، گردن تو بخار نہ آ جائے، اور میں خبردار گرمی ہو یا سردی ہو میرے جب مدینے میں آنا، مدینے کی ہوا سے کوشش بچنے کی نہ کرنا، بلکہ ذرا اپنا سینہ بھی کھول دینا، اپنی آنکھوں سے چشمہ اتار دینا، اپنا صافہ بھی ذرا اتار دینا، مدینے کی ہوا کو جان بوجھ کر اپنے وجود پہ لینا، کبھی کان پر، کبھی آنکھ پر، کبھی چہرے پر، کبھی آگے کبھی پیچھے، مدینے کی ہوا کو لینا، ذرے مدینے کی ہوا کے ذرے اڑیں گے تیرے جسم پہ گریں گے، مدینے والا قسم اٹھا کے کہہ رہے جہاں جہاں مدینے کی مٹی لگ جائے گی جہنم کی آگ وہاں وہاں حرام ہو جائے گی۔ اور میرے عزیزو فرمایا جتنا بڑا مرض آ جائے میرے مدینے والی ڈسپنسری میں آ جا، میرے مدینے کی کلینک میں آ جا، شفیع طبیبوں کے طبیب سے چیک کرانے کے لیے آ جا، آ جا، کہاں ہوں؟ فرمایا کون سا مکسر ملے گا، کون سی میڈیسن ملے گی، میں علاج ایلوپیتھی کراؤں گا، ہیموپیتھی کراؤں گا، یا یونانی علاج کراؤں گا، یا طبی علاج کراؤں گا۔ فرمایا مدینے میں چیزیں نہیں چلتی، وہاں تو مدینے والے کا پیار چلتا ہے، پھر کیا کرو؟ فرمایا کینسر کا مرض ہے میرے مدینے میں لے کے آ جا، شوگر کا مرض ہے میرے مدینے میں لے کے آ جا، اور نہیں آ سکتا میرے مدینے کی سوغات منگا لے، اجوا کھجورے فرمایا نہیں نہیں، شکری کھجورے فرمایا نہیں نہیں، امبر کھجورے فرمایا نہیں، 200 قسمیں مدینے کی کھجوروں کی، وہ کھجورے جن کو آپ نے اپنے نبوت والے ہاتھوں سے لگایا، فرمایا وہ نہیں، کملی والے پھر میں کیا منگاؤں؟ اے لوگو فرمایا اگر تم بیمار ہو، لاہور والے بھی پنڈی کراچی والے لا علاج کہہ دیں اور کہہ دیں ہن دوائی کرو، دوا کم نہیں آئے گی، فرمایا کہیں سے میرے مدینے کی اتنی سی مٹی منگوا لے، میرے مدینے کی اتنی سی مٹی منگا لے، اللہ اکبر، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں اس کی نسبت میں محمد کے ساتھ ہے، میرا تعلق میرے رب کے ساتھ ہے، غبار المدینہ شفاء من کل داء، فرمایا لوگوں مدینے کی مٹی میں خدا نے شفا کو رکھ دیا، فرمایا اگر تجھے مدینے کی مٹی میں اثر آ جائے، ایک چٹکی اپنے ہاتھ سے اپنی انگلیوں سے منہ میں ڈالنا تیرا کام ہے، اور بغیر پانی کے اس کو نگلنا تیرا کام ہے، بڑے سے بڑی بیماری اندر سے باہر نکال کر پھینک دینا میں خدا کا کام ہے، یہ مدینے کی مٹی کا کمال ہے۔ اللہ اکبر، حاجی حج کرنے کے لیے گئے، اللہ پوچھتے وہاں جا کے کیا کریں؟ میں جاؤں گا حرم کے اندر بیٹھ کے قرآن پاک ختم کر کے آؤں گا، میں جاؤں گا میں 100 نفلہ پڑھ کے آؤں گا۔ حاجی صاحبہ تجھے نفل تو یہاں بھی مل جائیں گے، قرآن کی تلاوت بھی یہاں مل جائے گی، نفلی روزہ تو یہاں مل جائے گا، لیکن طواف تجھے مکے میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا، بیت اللہ تجھے مکے میں ملے گا اور کہیں نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر، جتنا ہو سکے طواف کر، نہیں تو خدا کے گھر کے سامنے بیٹھ کر اپنی آنکھوں کو یوں کر کے بیت اللہ شریف کی طرح ٹکا کے بیٹھا کر رب کعبہ کی قسم آسمان سے نور برستا ہے تو کعبے پہ تجلی برستی ہے، کعبے پہ رحمت برستی ہے تو کعبے پہ، ہاں مکے میں کعبہ، مدینے میں کیا کہو؟ فرمایا مکے میں مکے والا، مدینے میں مکے والا بھی ہے، مدینے والا بھی ہے، کیا کرو؟ فرمایا مدینے کے اندر تجھے ساری چیزیں ملیں گی، لیکن پاکستان میں تجھے ساری چیزیں ملیں گی، لیکن مدینے والا تو تجھے مدینے میں ہی ملے گا۔ 1909 کے اندر بمبئی کا ایک حاجی اسماعیل حج کر کے آیا، اس نے اپنی حج کی کارگزاری، شاید میرے پاس لائبریری میں موجود ہو، اس نے اپنی حج کی کارگزاری 4 صفحات پہ لکھی اور لکھا بمبئی کے حاجی اسماعیل کا حج۔ اللہ اکبر، اس نے مدینے کی کارگزاری لکھی، کہنے لگا جب 2-3 دن مجھے مدینہ شریف میں ہو گئے، عشاء کی نماز کے بعد میں کھانا کھا رہا تھا، اللہ اکبر، میرے پاس روٹی اور گوشت تھا، میں کھانا کھا رہا تھا، ایک بلی سسکتی میرے پاس آئی اور 2 ٹانگوں پہ بیٹھ کے مجھے دیکھنے لگ گئی، میں نے روٹی کا ٹکڑا منہ سے نکالا، بلی کو ڈالا، اس نے چبڑ چبا لیا، میں نے پھر ڈالا، آدھی اس کو روٹی کھلائی، آدھی اس کو، مجھے مدینے کی بلی بڑی خوبصورت لگی، اگلے دن پھر اسی مقام پر اسی ہوٹل پہ کھانا کھانے لگا تو دیکھا میرے قدموں میں بلی آ کے
کے بیٹھ گئی. پھر میں نے اسے روٹی ڈال دی. 3-4 دن ایسے گزرے, ہماری مدینے سے جو روانگی ہونے لگی. اللہ اکبر, 1-2 دن باقی رہ گئے تھے. جب وہ بلی میرے عزیزو میرے ہاتھ کی روٹی پھینکی کھا رہی تھی تو میرے دل میں خیال آیا, اور شیواں لے کے جاواں نہ لے کے جاواں, اس بلی کو تو مدینے سے ضرور لے کے جاؤں گا, کسی طرح بلی لے جاؤں. کہنے لگا بس میرے دل میں خیال آیا, خدا کی قسم بلی نے نہیں سنا بلکہ اس نے سن لیا. اللہ اکبر, یہ خبر مدینے والے کو پہنچ گئی. اللہ اکبر, میرے عزیزو کہہ رہا تھا میں نے وہ ٹکڑا پھینکا, میں اپنی مستی میں مگر روٹی کھانے لگا, میں نے دیکھا بلی نے کہہ کر دی, الٹی کر دی, ساری روٹی نکال کے پھینک دی اور میری طرف سے منہ موڑ کے پونچھ ہلاتی چلی گئی. میں بڑا پریشان ہوا, میں نے ٹٹولا, اس روٹی میں ہڈی تو نہیں تھی, کوئی ایسی چیز جو اس کے گلے میں پھنس جائے, مجھے کچھ نظر نہ آئی. لیکن وہ بلی کی پہلی میری ملاقات کہاں ہوئی تھی؟ جب پہلے دن میں مواجہ شریف پر کھڑے ہو کے درود شریف پڑھ رہا تھا. یہ بھی حضور کی روزے کی جالیوں کے قریب بیٹھی ہوئی تھی, مجھے بڑی پیاری لگی. اللہ اکبر. اس کے بعد میرے 2 دن رہ گئے, میں کھانا کھاؤں بلی نظر نہ آئے, میں مسجد نبوی میں تلاش کروں, بقی میں تلاش کروں, مجھے بلی نظر نہ آئے. میں نے کہا مولا فریاد سن, اے مولا ایک مرتبہ بلی دکھا دے, پھر میں مدینے سے چلا جاؤں گا. اللہ اکبر. کہنے لگا جب آخری دل تھا, عشاء کی نماز کا وقت تھا, میں نماز کے بعد فارغ ہوا, میں نے دیکھا میں روزہ رسول پر مواجہ شریف پر سلام کرنے کے لیے گیا. مواجہ شریف پر جب میں حاضری کے لیے گیا, میں نے سلام پڑھا تو دیکھا بلی نیچے بیٹھی ہوئی ہے. میں نے یوں دیکھا, میری طرف دیکھ رہی ہے اور موٹے موٹے آنسوں سے یوں کر کے رو رہی ہے. پتہ نہیں کیا ہوا کہ میں نے یوں کر کے معافی مانگی, کوئی بے کرامی ہو گئی, کوئی گستاخی ہوگی تو فقیرہ نو معاف کر دے. کہ میں کہہ کے جب واپس آیا, ابھی بستر پر آ کر لیٹا تھا, میں اپنے آنسوں کو یوں صاف کر رہا تھا, میری آنکھ لگ گئی. خواب میں آمنہ کے لال کی مجھے زیارت نصیب ہو گئی. فرمایا اسماعیل تجھے اختیار ہے, میرے مدینے کی ساری کھجوریں لے جا, میرے مدینے سے سب کچھ لے جا, اس بلی کو نہ لے کے جانا. جس دن تیرے دل میں خیال آیا میں مدینے سے بلی لے جاؤں گا, میں گواہ ہوں میری بلی نے اس دن سے نہ کچھ کھایا نہ پیا ہے. کہ یا رسول اللہ ایسے کو مجھے نہ لے کے جائے. اللہ اکبر. میں بھوکی رہنا برداشت کرتی ہوں, مدینے والے تیری جدائی برداشت نہیں کر سکتی. حاجی اسماعیل تو اسے لے کے نہ جانا. اللہ اکبر. میرے مدینے سے جو چیز لے مرضی لے کے جانا چاہتا ہے لے جا, خدا کی قسم کی تو بلیوں سے بھی اتنا. اللہ اکبر. مانگ لو اللہ سے, من استطاع ان یموت بالمدینہ, جس کی طاقت ہو مدینے میں مرنے کی. فرمایا لوگوں موت نہ مانگا کرو لیکن موت مدینے کی مانگو. اللہ اکبر. حج بھی مانگتے ہو, مدینے کا قیام مانگتے ہو, خدا سے مدینے کی موت مانگ لو. مولا ایتھے قبر بنے گی, پتر نہیں آئے گا, رشتہ دار نہیں آئے گا. اللہ اکبر. ایک دن آپ کا میرا سب کا ایک دن اعلان ہوگا. اعلان کیا ہوگا حضرات؟ ایک ضرور اعلان سنو. یہ اعلان میرے عزیزو مولا رب نواز صاحب نہیں کرائیں گے, عبدالعنان نہیں کرائے گا, یہ اعلان سگا پتر کرائے گا, یہ اعلان بیوی کرائے گی, یہ اعلان گھر والے کرائیں گے. حضرات ایک ضرور اعلان سنو. بیوی کہے گی مامے نو فون کر دے, تائے نو فون کر دے, نانکے نو کر دے, پھوپھیا نو فون کر دے, تین ہوئی فون کر دے. باہر نکلے گا پورا وسے بیٹھا ہوگا, پرچیاں دے کے کہیں گے فلانی مسیطے کراتا, فلانی مسیطے کراتا. وہ کہے گا چاچا موٹر سائیکل کوئی نہیں, جیب میں سے چابی نکال کے دیں گے, میری لے جا چھتی کر, دیر نہ کر, دیر نہ کر. اسی مسجد کے اس ساؤنڈ پر اس سپیکر پہ اعلان ہوگا. حضرات ایک ضرور اعلان سنو. فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا, بیوی کی طرف سے اعلان ہے, بچوں کی طرف سے اعلان ہے, ابو کی طرف سے اعلان ہے, امی کی طرف سے اعلان ہے, ساس سسر کی طرف سے اعلان ہے, بھائی کی طرف سے اعلان ہے, ووٹروں کی طرف سے اعلان ہے, سپورٹروں کی طرف سے اعلان ہے. حضرات ایک آدمی کا فلاں فلاں کا انتقال ہو گیا, اب سارے آؤ اسے اٹھا کے لے جاؤ. اب اس کی ہمارے گھر کے اندر جگہ ہی کوئی نہیں رہی, ہمارے پاس اس کے لیے بستر کوئی نہیں, ہمارے پاس اس کے لیے منجی کوئی نہیں, ہمارے پاس اس کے لیے کپڑے کوئی نہیں. خدا پاک کی قسم اللہ اکبر, اوپروں کی طرح پرایوں کی طرح تیری چرپائی کو جس کے گھر میں جگہ نہیں نکال کے گلی کے اندر کھڑا کر دیں گے. پھر ایک وقت ایسا آئے گا, اب تو اولاد کی سختی دیکھ کر روتا ہے, اس وقت رونا چاہے گا رو نہیں سکے گا. اللہ اکبر. اس وقت رونا آئے گا جس صابن سے آپ کے میرے بدن کو ملا جائے گا. میرے بیٹے سے کہیں گے پترا صابن چاک کے رکھ دے, یہ یوں کر کے آستین چڑھائے گا, پلاسٹک کی پنی چڑھائے گا, پھر یوں صابن اٹھا کے پرے پھینک دے گا, پھر کلمہ پڑھ پڑھ کے پاک پاک کرے گا. جو تیرا میرا بچہ تیرے میرے جسم کا ملا صابن نہیں اٹھا سکتا, وہ بتا رات کو مصلے پہ بیٹھ کے تیری میری مغفرت کی دعا کیسے کرے گا. آج اب بڑے چودھری, آج اب بڑے رئیس ہیں, جاؤ
رئیسو ہوا نکل جائے گی، جاؤ مولویو ہوا نکل جائے گی، جاؤ فقیرو ہوا نکل جائے گی، جاؤ جاؤ فقیر کے کہنے پر، فقیر کے کہنے پہ جاؤ اپنے گھر چلے جانا اور اپنے بچے کو سونے سے پہلے اٹھانا، اٹھ پترا، اپنے بچے کو سونے سے پہلے بٹھانا کہ بیٹا میں تیرے سے یوں نہیں پوچھتا انگلش کب کیا مانی، اس وقت کے کیا مانی، تجھے یہ بتا نماز جنازہ کی تجھے دعا آتی ہے کہ نہیں؟ جب 4 بچے سر جھکائے اور نماز جنازہ کی دعا نہ سنا سکے تو پھر سونا چھوڑ دے، خدا کے آگے رونا شروع کر دے، اگلا معاملہ بڑا سخت ہے۔ جو بچہ جنازے کی نماز میں تیرے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتا وہ تیری قبر پر آنسو بہا کے تیری بخشش کیسے کروائے گا؟ خدا کے واسطے میرے عزیزو، ہم کتنے لاپرواہ لوگ ہیں، بزرگوں، ہم نے کتوں کو تو سنگل سے باندھ رکھا ہے، اولاد کو ہم نے آوارہ چھوڑ رکھا ہے، جاؤ جاؤ مرضی چلا جا۔ اللہ کی قسم کہاں سے لاؤں وہ باپ، کہاں سے لاؤں وہ مائیں جو ایک کمرے میں منجیے سینڈ کے اندر بچھا کر بیچ میں باپ کی چرپائی ہوا کرتی تھی، سرانے ماں کی چرپائی ہوا کرتی تھی، رات کو یوں اٹھ کے دیکھا کرتے تھے، اللہ خیر ہوئے، اللہ خیر ہوئے، اللہ خیر ہوئے۔ اب تو باپ کا حق پڑا ہوا ہے، باپ نشے میں پڑا ہوا ہے، ماں موبائل کے آگے پڑی ہوئی ہے، اولاد کتوں بلوں کے آگے پڑا ہوا ہے۔ یہ نسل اللہ، یہ میرے عزیزو آپ کو مجھے جنت کے اندر لے کے جائیں گے۔ آپ نے حالت نہیں دیکھی اپنے گھر کی، اب بھی پوچھ رہے ہو کون سی قیامت آئے گی؟ بیٹیوں نے دوپٹوں سے نفرت کر دی، بیٹوں نے باپ کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، اب بھی پوچھتے ہو قیامت کون سی آئے گی؟ اب بھی پوچھتے ہو، اللہ اکبر۔ آج مولانا اللہ کی قسم جھوٹ نہیں بولتا، مجھے ایک میسیج آیا اور کہنے لگے بہت بڑے اللہ کے ولی، ایک میسیج آیا کہنے لگے مولانا بہت پریشان ہوں، بات کرنی ہے۔ میں نے کہا حضرت کیا بات ہے؟ خدا کی قسم رونا شروع کر دیا، کہنے لگے میرے بھائی کی بیٹی 22 سال کی 4 دن سے لاپتہ ہے، ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، مولانا کوئی قرآن کی ایسی آیت بتا دو کہ ہم پڑھیں بچی واپس آ جائے۔ میں نے کہا اب قرآن یاد آیا، اللہ زندگی کے 22 سال میں ہر صاحب قرآن یاد نہیں آیا، اب یاد آیا جب قرآن پڑھنے سے اللہ نے زبانیں معاف کر دی، ابا پڑھو قرآن پڑھو، یہ قرآن پڑھو۔ اللہ کہتے اس کے لیے پڑھوں جس نے ساری زندگی کبھی قرآن ہی کھول کر نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ایک مولوی صاحب کی کسی نے ایک نصیحت سنا رہا ہوں، ایک مولوی صاحب نے کسی کی دعوت کر دی، مولانا کھانے کے لیے گھر تشریف لے گئے، جب کھانا کھایا اٹھے تو صاحب خانہ چیمہ گوئیاں کرنے لگے، دائیں بائیں دیکھنے لگے، کیا ہوا کیا ہوا؟ کچھ نہیں جی کچھ نہیں۔ لیکن بعد میں مولوی صاحب سے اظہار نفرت ہوتا رہا، دور دور بے رخی ہونے لگی۔ مولوی صاحب سلام کریں منہ موڑ کے چلے جائیں، جہاں کھڑے ہو مولانا جا کے کھڑے ہوں، لوگ راستہ چھوڑ دیں، پتہ نہیں کیا ہوا۔ کہنے لگے ہمارے گھر کے پیسے مولوی چوری کر کے لے گیا، کھانا بھی کھایا پیسے بھی چوری کر کے لے گیا۔ 1 سال کے بعد گھر میں کوئی دوبارہ فنکشن آیا، پروگرام آیا، کوئی گھر کے اندر پارٹی آئی، سب کو دعوت دی کہ چیف گیسٹ مولوی صاحب کو بناؤ، ہمارے علاقے کا بڑا یہ ہے۔ وہ کہنے لگے ساڑی چوری بھی کر کے لے گئے، روٹی بھی کھا گیا، کبھی ہو کے مارا گے، روٹی بھی کھواواں گے، اسے احساس دلائیں گے، پتہ لگ گیا تو چور ہے۔ مولوی صاحب کو بلایا، اللہ اکبر۔ ایک بھائی کھانا کھلاتے کہنے لگا اور خیال کرے اجے جیب باندھا، دوسرا کہنے لگا تالا لا دو الماریاں نو، تیسرا کہنے لگا ہاں پچھلے سال ہی بڑا نقصان ہو گئی سی، روٹی سانو گل پہ گئی سی۔ اللہ مولوی صاحب کے کان کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہویا کی؟ کہ مولوی صاحب کیتا بھی آپ ہن پوچھ دے بھی ہویا کی؟ کہنے لگے مولوی صاحب جتھے بیٹھ کے تسی روٹی کھادی ساڈے تے پیسے پہ ہن۔ مولوی صاحب ساڈے پیسے چوری ہو گئے، ہوے نہ ہوے سانو شک توڑے تے۔ مولوی صاحب کہنے لگے 100% ٹھیک ہے تہاڈے پیسے میں ہی چائے نے۔ وہ کہنے لگے دیکھیا نا شک یقینے بدل گیا۔ مولانا رونے لگ گئے، کہاں ہن تھانے پھڑواواں گے اس لیے روندا پیا، اسی سانو غیرت دا احساس ہے، سانو ساڈی مسجد پیاری ہے، مولوی صاحب نہ دا پردہ کرائیں گے نہ تھانے پکڑوائیں گے۔ مولوی صاحب اور رونے لگ گیا، کہنے لگے نہ تیرے گلے میں جوتوں کا ہاتھ ڈالیں گے، نہ سر مونڈیں گے، نہ چہرہ کالا کریں گے۔ مولانا اور رونے لگ گیا، کہنے لگے سر بھی مونڈ دو، چہرہ بھی کالا کر دو، گلے میں جوتوں کے ہار بھی پکڑوا دو، ڈال دو اور تھانے بھی لے جاؤ، یہ غم برداشت کرتا ہوں، لیکن تمہاری وجہ سے جو مجھے غم ملا نسلیں برداشت نہیں کریں گی۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب ہویا کی؟ کہ بات اس کا دکھ اس بات کا نہیں کہ تم نے میرے پہ چوری کا الزام لگایا، دکھ اس بات کا کہ سارا سال ہو گیا تمہارے گھر میں کسی نے قرآن ہی کھول کے نہیں دیکھا ہے، سارے ہکا بکا رہ گئے۔ کہنے مولوی صاحب کیوں؟ کہا ہاں پیسے یہاں پڑے ہوئے تھے، یہ کھڑکی کھلی ہوئی تھی، کھانا تم لا رہے تھے لے جا رہے تھے، جدو میں کہہ کے گیا سی مولوی صاحب تسی کھاؤ میں اور مہمانوں نے ویکھ لواں کیسے شہدی لوڑے ہوئے تے آواز دے دے کیا سی نا جی جی، پر میں اس وقت تیز ہوا
ہوا چلی, کھڑکی کے ذریعے ہوا کمرے میں آئی, تیرے پیسے اڑ کے بکھرنے لگ گئے. میں ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا رہا, کوئی نہ آیا. اللہ اکبر, جاتے ہوئے میں پیسے قرآن کے اندر رکھ کے چلا گیا تھا. میں نے کہا گھر ایمان والوں کا, مسلمانوں کا ہے, شام کو جب فارغ ہوں گے تو بچہ بچی قرآن پڑھیں گے, مرد عورت قرآن پڑھیں گے. اور ظالمو, تم قرآن کھول کے دیکھتے تمہیں تمہارے پیسے نظر آ جاتے. پورا سال ہو گیا تم نے قرآن کھول کے نہیں دیکھا. تم کیا سمجھتے ہو ظالمو, قرآن ثواب کے لیے نہیں آیا, قرآن تو انقلاب کے لیے آیا ہے. عمر کی زندگی میں انقلاب آیا کہ نہیں؟ صحابہ کی زندگی کے اندر انقلاب آیا کہ نہیں؟ میرے عزیزو, سعد بن معاذ کے خالہ کا بیٹا حضرت اسد رضی اللہ تعالی, جب میرے عزیزو حضرت مصعب بن عمیر کے, حضرت مصعب بن عمیر حضرت سعد کی خالہ کے بیٹے جب مدینے میں جا کے مہمان ٹھہرے تو جا کر جب قرآن سنایا تو مدینے والے اکھا چاچا کے ہاتھ اٹھا کے بد دعائیں دینے لگے. کہنے لگے کون آ گیا جو ہمارے باپ دادا کے دین سے منع کرتا ہے؟ حضرت سعد بن معاذ نے دروازے کے پیچھے موٹا لٹھ اٹھایا کہ ہٹو بچو, آج نہ یہ رہے گا یا میں رہوں گا, صرف کھول دوں گا مار کے سوٹا. جب اپنے خالہ کے بیٹے کے سامنے گئے تو انج کیتا سوٹا دیکھ, ہٹو بچو, انج کر دوں گا. اللہ اکبر. بن ذرا رضی اللہ عنہ کہنے لگے ذرا بیٹھ صحیح, تو اپنی سنائیاں میری بھی تو سن لے. وہ کہنے لگے کیا سنائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. جب 4 آیتیں قرآن کی سنی, سعد بن معاذ نے سوٹا پھینک دیا, اپنے خالہ کے بیٹے کے مصعب بن عمیر کے پیر پکڑ لیے کہ اگلی آیت نہ سنانا.